اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ امام حسین علیہ السلام فور عالمی چینل کربلا مقدسہ کے آن لائن ٹرانسمیشن پروگرام معرفت منتظر عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف میں آپ کی خدمت میں حاضر ہے، اور ہمارے جتنی بھی نشریات ہے ان کو آپ ملاحظہ فرما سکتے ہیں جادو ٹی وی، روکو ٹی وی، ایمیزون فائر ٹی وی اور ایپل ٹی وی کے ذریعے سے۔ معرفت کے عنوان سے ہمارے گفتگو کا سلسلہ شروع ہے، اور معرفت منجی بشریت حضرت امام مہدی علیہ السلام جو اس دور کے امام حق ہے، اور یہ حق و حقانیت ان کو جو سند حاصل ہے، ان کو جو ان کے پاس جو سرٹیفکیٹ ہے وہ حضرت ختیم مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ کی طرف سے، کہ انہوں نے فرمایا کہ المہدی من ولدی ووجہہ کالکوکب دری، کہ مہدی جو ہے وہ میرے فرزند ہے اور اس کا چہرہ جو ہے وہ کوکب دری ہے، ایک ایسے وہ چاند کی طرح ہے جس کی روشنی پوری دنیا کو نورانی کر دے گا۔ وہ اس چمکتے ہوئے ستارے کی طرح ہے، کوکب دری یعنی وہ چمکتا ہوا ستارہ جو پورے کے پورے دنیا کو نور سے نورانی کر دے گا، ہدایت کی نور سے نورانی کر دے گا۔ اور خدا نے فرمایا اشرقت الارض بنور ربہا، کہ ایک دن ایسا بھی آئے گا کہ یہ دنیا تمہارے رب کے نور سے منور ہو جائے گی۔ اور حضرت صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ یہاں پر اس آیت سے مراد، رب سے مراد رب زمین ہے، کہ وہ حضرت امام مہدی علیہ السلام ہے، اور ہمارے 12ویں جو ہے وہ ہستی ہے، جب وہ تشریف لائیں گے تو اس دنیا کو عدل اور انصاف سے بھر دے گا، اور یہ زمین ہدایت کی نور سے نورانی ہو جائے گا۔ حتیٰ حدیث کے اندر یہاں تک بھی موجود ہے کہ لوگ جو ہے وہ چاند اور سورج کی روشنی سے اور اس کے نور سے بے نیاز ہو جائیں گے۔ نور امامت لوگوں کو چاند اور روشنی ستاروں کے نور سے بے نیاز کر دے گا۔ تو اس قسم کے ہمارے پاس احادیث کافی موجود ہے کہ وہ حق و حقانیت جو منجی بشریت ہے، جو انسانیت کو نجات دینے والے ہیں، وہ حضرت امام مہدی علیہ السلام ہے۔ اور آج مخصوص جو دن ہے شہادت حضرت صدیقۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا، تمام کے تمام مؤمنین آج یقیناً روایت کے مطابق شہادت حضرت صدیقۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا ہے۔ تو ہم تمام کے تمام جتنی بھی شیعیان حیدر کرار ہے، دنیا کے جس حصے میں بھی بیٹھے ہیں، وہ ان کو تسلیت پیش کرتے ہیں، اور گزارش ہے کہ اس شہادت جو ایک مظلومانہ شہادت ہے بعد از رسول، یعنی وہ رسول جنہوں نے فرمایا کہ الفاطمہ بضعۃ منی، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، یعنی یہاں ٹکڑی کی بھی اگر دیکھا جائے تو ٹکڑا لوگ بسا اوقات ایک غلط ترجمہ کر لیتے ہیں، جگر کا ٹکڑا ان کو کہہ دیتے ہیں۔ یہ در حقیقت جگر کا ٹکڑا نہیں ہے، اس سے مراد ہے ٹکڑا یعنی میرے نبوت کا ٹکڑا، میرے جسم کا ٹکڑا، یعنی جگر کا ٹکڑا نہیں فقط، یہاں سے نبوت یعنی میری نبوت ہے، نبوت کا یہ حصہ ہے، میرے جسم کا یہ حصہ ہے، جو میرے حقوق ہے لوگوں کے اوپر وہ فاطمہ کے بھی حقوق ہے۔ اور اور پھر سرکار نے فرمایا کہ جس نے مجھے اذیت کی، جس نے فاطمہ کو اذیت کی، گویا اس نے مجھے اذیت کی۔ تو اس قسم کے یہ مظلومانہ شہادت جو کچھ اس دور کے کچھ لوگ تھے جو کہ رسول کے صحبت میں بیٹھنے کے باوجود انہوں نے دنیا کے لیے اور یہ ظلم عظیم کر چکے ہیں، اور خدا کی لعنتیں ہیں ان لوگوں کے اوپر جنہوں نے حضرت فاطمہ صدیقۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کو تکلیف دی۔ تو آج ہمارے پاس بہرحال جو خطیب ہیں، ایک معروف پاک و ہند کا ایک مشہور اور معروف چہرہ حضرت مولانا مرزا محمد اطہر رحمہ اللہ تعالی علیہ، ان کے آج
فرزند ارجمند مولانا مرزا محمد اعجاز اطہر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور انشاءاللہ العزیز ان سے سوالات اور جوابات کا سلسلہ کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علیکم السلام، علیکم السلام۔ خیریت سے ہیں مولانا صاحب؟ طبیعت مزاج بخیر ہے انشاءاللہ؟ الحمدللہ، الحمدللہ، الحمدللہ۔ امام اور کیسا حسین علیہ مزاج ہے آپ السلام، کا؟ امام حسین علیہ السلام میڈیا گروپ کی طرف سے آپ کے شکر گزار ہے کہ آپ نے نہایت ہی مصروف زندگی کے باوجود یہاں مومنین کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور یہاں بہرحال اپنی قیمتی وقت میں سے وقت نکال کے آپ تشریف لائیں۔ نہیں، میں بھی بہت زیادہ آپ کا مشکور ہوں، بہت زیادہ شکر گزار ہوں کہ آپ نے یہ موقع مجھے دیا، اور یہ مجھے شرف حاصل ہو رہا ہے کہ حضرت سرکار سید الشہداء کے روضے سے اور کربلا معلیٰ سے جو ٹی وی نشر ہو رہا ہے جی اس کے اندر یہ سعادت مجھے حاصل ہو رہی ہے کہ میں اس وقت اس پر لائیو بیٹھا ہوں، امام حسین علیہ السلام ٹیلی ویژن پر۔ میں بہت زیادہ شکریہ ادا کرتا ہوں امام حسین ٹی وی کا اور اس کے تمام ذمہ داران کا، بہت 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 شکریہ ادا کرتا ہوں۔ مولا آپ کو حفظ و امان میں رکھیں۔ سوالات کا سلسلہ ظاہر ہے کہ پروگرام جو ہے وہ حضرت امام زمانہ علیہ السلام کے عنوان سے ہیں، لیکن چونکہ آج کا دن جو ہے یہ کچھ جو دن ہے یہ مناسبت چل رہی ہے شہادت حضرت صدیقۃ القبریٰ سلام اللہ علیہ، حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ، تو اگر آپ 3-4 منٹ ان کے فضائل میں یا کوئی وہ اگر آپ پڑھیں اور مومنین استفادہ کریں تو آپ کے شکر گزار ہوں گے۔ جی جی۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام ناظرین، تمام سامعین، تمام اپنے جو بھی لوگ مجھ کو سن رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، ان کو میرا بہت بہت سلام، السلام علیکم۔ علیکم السلام۔ دیکھیے، جیسا آپ نے بھی فرمایا کہ صدیقہ طاہرہ شہزادی کونین جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا، ان کی ذات گرامی کے متعلق میں کیا لب کشائی کروں، اس واسطے کہ جو کائنات عالم و آدم کا اللہ کے بعد سب سے بڑا ہے، یعنی حضور سرور کائنات کی ذات گرامی ہے جو اس کائنات میں اللہ کے بعد سب سے بڑی ہے۔ وہ جو کائنات عالم و آدم کا سب سے بڑا ہے، وہ جس دروازے پر رک کے سلام کرتا ہے، جس دروازے پر ٹھہر کے اجازت مانگتا ہے کہ اجازت ہے کہ تمہارا باپ تمہارے گھر میں آ جائے، سبحان اللہ۔ وہ دروازہ کسی غیر کا دروازہ نہیں ہے، وہ دروازہ فاطمہ زہرا کا دروازہ ہے، اللہ اور اکبر۔ رسول جس سے اجازت لے رہا ہے وہ ذات گرامی ہے جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا ہے۔ اللہ اکبر۔ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی عظمت کے واسطے، ان کے مرتبے اور بزرگی کے واسطے جتنا بھی بیان کیا جائے وہ کم ہے، اس لیے کہ نہ ہمارے پاس زبان ہے، نہ ہمارے پاس بیان ہے، نہ ہمارے پاس علم ہے کہ جو ہم اس بیوی کی شان میں کچھ بیان کر سکیں، کچھ عرض کر سکیں کہ جو عالمین کی عورتوں کی سردار ہے۔ سبحان اللہ۔ لیکن ایک بات تو ضرور میں آپ کی خدمت میں اور امام حسین ٹی وی کے حوالے سے اپنے تمام سننے والوں کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں بسم اللہ۔ کہ دیکھیے، شب معراج حضور سرور کائنات عرش پر تشریف لے گئے، بے شک۔ اللہ نے اپنے حبیب کو بلایا اور سرور کائنات عرش پر تشریف لے گئے۔ بے شک۔ جب حضور سرور کائنات عرش پر تشریف لے گئے تو رسول اللہ نے فرش سے قاب قوسین تک، اللہ فرش سے قاب قوسین تک کسی بھی منزل پر رسول اللہ نے اجازت نہیں مانگی، اللہ کسی بھی منزل پر رسول اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ کیا اجازت ہے کہ میں اب اس کے آگے بڑھوں، کیا اجازت ہے کہ میں آ جاؤں، کیا اجازت ہے کہ اب میں آگے بڑھ سکتا ہوں، کیا میرے لیے اجازت ہے۔ کسی بھی منزل پر حضور سرور کائنات نے یہ جملہ ارشاد نہیں فرمایا، کوئی اجازت نہیں دی۔ یعنی رسول وہ ہیں جو قاب قوسین کی منزلوں تک یوں ہی چلے جاتے ہیں، کہیں ٹھہرتے نہیں ہیں،
کہیں رکتے نہیں ہیں، کہیں سبحان اجازت نہیں لیتے، کہیں پر ٹھہر کے رک کے کوئی سوال نہیں کرتے۔ اللہ لیکن عزیزان گرامی، یہ جناب فاطمہ زہرا کی عظمت ہے، یہ شہزادی صدیقہ کبریٰ کی بلندی اور ان کا مقام اور منزلت ہے کہ رسول جو کعبہ قوسین کی منزلوں تک یوں ہی چلا جاتا ہے، کہیں ٹھہرتا نہیں ہے، کہیں اللہ رکتا نہیں ہے، کہیں اجازت نہیں لیتا، اللہ وہ در فاطمہ زہرا پر آ کے سلام کر کے اجازت لے کے بتا دیتا ہے کہ دیکھو کعبہ قوسین کی منزل اور ہے، در سبحان فاطمہ اللہ زہرا اور، سبحان اللہ، بہت بہت کعبہ قوسین اور بہت ہے، عمدہ، در فاطمہ زہرا اور ہے۔ کعبہ قوسین پر محمد چلا جاتا ہے، در فاطمہ پر محمد ٹھہر جاتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مولا آپ کے جناب توفیقات فاطمہ میں اضافہ زہرا فرمائیں۔ صلی اللہ جی علیہ بسم اللہ، اگر اور بھی کچھ آپ پڑھنا چاہیں تو وگرنہ سوالات پھر شروع کرتے ہیں جیسے آپ بہتر سمجھیں۔ بس میں چونکہ ان کی شہادت کی مناسبت سے ہے، لہٰذا بس میں ایک دو جملے بی بی کی مصائب کے ذرا سا تعلق سے بھی، تاکہ ثواب میں بھی جی شامل ہو جائیں تمام سننے والے، بسم اللہ۔ اس واسطے کہ وہ بی بی کہ جن کا رسول بہت احترام کرتے تھے، جن کو رسول بہت چاہتے تھے، بے شک، وہ بی بی جن کے دروازے پر آ کے ملک الموت بھی اجازت لیتا تھا۔ افسوس رسول کے بعد اس امت نے رسول کی بیٹی کے ساتھ وہ محبت نہیں کی کہ جو اللہ محبت رسول اللہ ماتے تھے، اللہ بلکہ فاطمہ زہرا کا سیاہ تاریخ میں موجود ہے، صبت علیہ مصائب لو انہا صبت علی الایام سرنا لیالیا۔ بابا آپ کے بعد میرے اوپر وہ مصائب پڑے، وہ مصیبتیں پڑیں جو اگر دنوں پر پڑتی تو مثل راتوں کے تاریک ہو جاتے۔ اللہ فاطمہ زہرا یہ مرثیہ پیش کر کے اپنے اوپر پڑنے والے مصائب کو آشکار کر رہی ہیں۔ اللہ ہمارا سلام ہو بی بی پر، ہمارا سلام ہو اس شہزادی پر، ہمارا سلام ہو اس معصومہ پر کہ جو 11 اماموں ماں ہے، اور ہمارا سلام ہو اس بی بی پر کہ جو اس کی جدہ ہے، جس کے ذکر کے واسطے، جس کا اوپر سوال و جواب کے واسطے ہم یہاں پر اس وقت موجود ہیں، یعنی ہمارے زمانے کے امام حضرت ولی عصر علیہ السلام۔ سلام ہو جناب فاطمہ زہرا پر، ان کی اولاد پر، ان کی نسل پر، ان کے والد پر، ان کے شوہر۔ اللہ اکبر۔ مولا آپ کے توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ بہت ہی خوبصورت جملے بی بی سیدہ کے حوالے سے آپ نے تلاوت فرمائے۔ تو سوالات چونکہ پروگرام جو ہے وہ امام زمانہ علیہ السلام کے عنوان سے ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ بی بی کے حقوق ہی اتنے زیادہ ہیں کہ آپ کے بقول جتنا بھی ہو سکے، بہرحال ہماری زبان اتنی نہیں ہے کہ ہم بول سکے، وگرنہ حق تو کچھ زیادہ ہی ہے۔ پہلا سوال قبلہ اگر آپ کی اجازت ہے تو میں شروع کر لوں سوالات کا سلسلہ۔ انشاءاللہ، بسم اللہ بسم جی اللہ۔ ہمارے چونکہ دور جو ہے دور غیبت ہے، اور امام زمانہ علیہ السلام ظاہراً جو ہے ہر شخص کو یہ فراہم نہیں ہے کہ وہ جا کے امام سے ملاقات کر سکے، یعنی دوسرے ائمہ کے دور سے یہ دور کافی مختلف ہے۔ تو سوال اگر میں اس طرح کروں تو بہتر ہے کہ آیا غیبت کے دور میں بھی ہم وجود امام زمانہ علیہ السلام کے برکات سے استفادہ حاصل کر سکتے ہیں یا پھر نہیں؟ اس پر اگر آپ توضیح فرمائیں تو۔ نہیں، بہت اچھا سوال ہے آپ کا، بے شک بہت عمدہ سوال ہے آپ کا، کہ دیکھیے ہمارے پاس جو سلسلہ ہے اس سلسلے امامت کو حضور سرور کائنات نے ہمیں بتایا۔ بے شک۔ سب سے پہلے میں آپ کی خدمت میں اور اپنے تمام سننے والوں کی خدمت میں یہ عرض کروں کہ دیکھیے رسالت کا سلسلہ حضور سرور کائنات کی ذات گرامی پر تمام ہوا، بے شک۔ اور امامت کا سلسلہ مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے شروع۔ بے شک۔ چنانچہ امام اول حضرت علی علیہ السلام ہیں، اور امام آخر حضرت ولی عصر علیہ السلام ہیں، صلوات اللہ جن کے تعلق سے اس وقت یہ پروگرام ہو رہا ہے۔ بے شک۔ یہ ہمارے 12 امام ہیں، اور ان کے متعلق ہم کو حضور سرور کائنات نے خبر دی ہے۔ بے شک۔ چنانچہ بہت سی روایتیں ہیں، حدیثیں ہیں، ہمارے علماء نے اس چیز کو لکھا ہے کہ حضور سرور کائنات نے اپنے بعد آنے والے اپنے 12 نائبوں، اپنے 12 جانشین کے بارے میں ہمیں بتایا۔ چنانچہ ایک بہت ہی مشہور جناب جابر ابن عبداللہ انصاری کے تعلق سے بھی ہے،
کہ ان کو رسول اللہ نے بتایا کہ دیکھو جابر، میرے بعد علی ہوں گے. جب اولی الامر کی بات آئی تھی اور آیت نازل ہوئی تھی بے کہ شک. اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، تو سبحان جناب اللہ. جابر ابن عبداللہ انصاری کو خبر دی تھی. جی. اور اس میں آخر میں فرمایا تھا کہ دیکھو آخر میں وہ آئے گا جس کا نام میرا نام ہوگا، جس کا لقب میرا لقب ہوگا. سبحان اللہ. بے شک. تو سب سے پہلے تو میں یہ آپ کی خدمت میں عرض کروں بسم اللہ. کہ یہ جو عقیدہ امامت ہے ہمارے پاس، جی. اس کی خبر ہم کو حضور سرور کائنات میں، بے شک. چاہے ہمارے 11 امام ظاہر رہے ہوں یا ہمارا آخری امام 12ویں امام غیب میں ہوں. بے شک. تو جو ان کا وجود ہے، جی. ان کے وجود اور ان کے برکات، اس کے تعلق سے جو آپ نے سوال کیا اور آپ نے فرمایا، بسم اللہ. دیکھیے یہی جو کائنات اس وقت ہے، زمین آسمان، زمین گردش کر رہی ہے، چاند سورج ستارے ہیں، ہوائیں ہیں، فضائیں ہیں، یہ جو نظام کائنات چل رہا ہے، جی. یہ جو اس وقت پورا نظام چل رہا ہے، پورا سسٹم ہے، پوری کائنات ہے، یہ پوری کائنات کا سسٹم اس واسطے ہے کہ کوئی حجت خدا زمین پر ہے. بے شک. سب سے بڑی چیز حضرت کے وجود کی برکت تو یہی ہے کہ یہ دنیا قائم ہے. بے شک. ان کے وجود کے برکات میں یہ دنیا، یہ دن نکل رہا ہے، رات ہو رہی ہے، یا آسمان سے بارش ہو رہی ہے، جی. یہ سبزہ اگ رہا ہے، جی. یہ ہوائیں چل رہی ہیں، یہ کھیتیاں ہیں جو لہلہا رہی ہیں، سبحان یہ اللہ. حضرت ہی کے وجود کے برکات ہیں. بے شک. بے شک. سبحان اللہ. یہ انہی کا وجود ہے کہ آپ، سورج میں روشنی ہے، چاند چمک رہا ہے، ستارے ٹمٹما رہے ہیں. بے شک. آپ یقین مانیے، اگر کوئی یہ سوال کرے، اگر کوئی یہ کہے کہ صاحب یہ بات آپ کیسے کہہ رہے ہیں کہ ان کی وجود و برکات سے کائنات ہے، جی. یہ کوئی سوال کر سکتا ہے، کہہ سکتا ہے کہ بالکل. صاحب یہ تو ایک سسٹم ہے، یہ تو یونیورس ہے کہ یہ زمین و آسمان کا، جی. یہ آپ نے کیسے کہا کہ انہی کے وجود اور ان کے برکات سے ہے؟ ہوں. تو بالکل یہ چیزیں ہیں، احادیث میں بھی ہیں، اور جو زمانہ، جو کہنے والے، جو لوگ اس چیز سے ناواقف ہیں، وہ اس کو سمجھ نہیں سکتے ہیں، بے شک. کیونکہ ہم اس سسٹم میں پیدا ہوئے ہیں. جی. ہم اس سسٹم میں پیدا ہوئے. یہ جو انسانیت ہے، یہ جو زمین ہے، جو انسان ہیں، بالکل. یہ جو پورا سسٹم، ہم اس سسٹم کی پیداوار ہیں. جب ہم نے آنکھ کھولی جی. تو یہ پورا سسٹم موجود تھا، سورج نکل رہا تھا، چاند چمک رہا تھا، ہوائیں بالکل. چل رہی تھیں، دریا میں روانی تھی. بالکل. لیکن کوئی ہے ایسا کہ جو اس سسٹم سے پہلے بھی موجود تھا. سبحان اللہ. بے شک. بے شک. آپ توجہ چاہوں گا، اور بسم اللہ. فرمائیے گا تمام اپنے بسم سننے اللہ. والوں کی خدمت میں کہ کوئی ایسا ہے کہ جو اس سسٹم سے پہلے موجود تھا. بے شک. اس کے لیے حضور سرور کائنات کی حدیث شریف ہمارے سامنے ہے کہ اول ما خلق اللہ نوری، سبحان اللہ. اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو خلق کیا. بے شک. تو جو اول مخلوق ہے وہ نور محمد ہے. بے شک. نہ زمین ہے تھی، نہ آسمان تھے، نہ چاند، نہ سورج، نہ ستارے، نہ ہوائیں تھیں، نہ فضائیں تھیں، نہ روشنیاں تھیں، نہ اندھیرے تھے، کچھ بالکل. بھی نہیں تھا. اس لیے کہ اگر کوئی شخص کسی بھی چیز کا نام لے، اندھیرے کا نام لیجئے، جی. روشنی کا آپ نام لیجئے، جی. وقت کا نام لیجئے، آپ ہوا کا نام لیجئے، آپ ہر بالکل. شے مخلوق پروردگار ہے، اور اول مخلوق نور محمد ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. بے شک. اور اس کے بعد سرکار نے ارشاد فرمایا کہ انا و علی من نور واحد، میں اور علی دونوں ایک ہی نور سے ہیں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. بے تو شک. ہم اس سسٹم کو نہیں سمجھ سکتے. بالکل. ہم نے چونکہ اس سسٹم میں آنکھ کھولی ہے، جی. تو سب سے زیادہ حضرت کے وجود کی برکت یہی ہے کہ یہ دنیا قائم ہے. بے شک. جی. سب سے بڑی برکت. جی. اور پھر دوسری بات یہ ہے حضرت کے وجود کی برکت کی کہ چونکہ دین موجود ہے، لہذا دین کا محافظ بھی ہے. اللہ اکبر. بے اسلام شک. کی محافظ ہیں وہ، بے شک. اسلام کے ذمہ دار ہیں. جی. دین محمد
جو حضور سرور کائنات جس دین کو چھوڑ کے گئے تھے ہمارے درمیان، جی جس پیغام کو چھوڑ کے گئے تھے، بالکل جس کتاب کو ہمارے درمیان چھوڑ کے گئے تھے، بے شک یہ حضرت کے وجود کی برکت ہے کہ وہ آج اسلام اسی طریقے سے باقی ہے جس طرح حضور سرور کائنات نے چھوڑا تھا. وہ کتاب اسی طرح سے ہے، ویسے ہی ہے کہ جیسے اللہ کی طرف سے نازل ہوئی تھی. یہ سبحان کعبہ، اللہ اس کے تقدس اسی طریقے سے برقرار ہے کہ بے شک جیسے کعبے کا تقدس ہونا چاہیے ہے. اس لیے یہ سب برکتیں انہی کے وجود کی ہیں. اس لیے کہ دیکھیے زمانہ کوشش کرتا ہے کہ ہم بدل دیں، جی زمانہ کوشش کرتا ہے کہ ہم تبدیلی لے آئیں، جی مگر اگر کوئی بڑا حفاظت کرنے والا محافظ موجود ہے تو ان چھوٹی چھوٹی چیزوں سے پرواہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. بے اگر شک تم بگاڑنے کی کوشش کرو گے تو وہ حجاب غیب الٹ کے آ کے اس کو ویسے ہی درست کر دے گا جیسا اس کا جد لے کر کے آیا. سبحان اللہ سبحان اللہ بے شک بے شک. جی قبلہ ایک سوال جو ہے وہ میں چونکہ سوالات ہمارے پاس تقریباً 10 منٹ کا ٹائم بچا ہے تو غیبت کے دور میں مومنین ایسے کیا امور انجام دے سکتے ہیں کہ اس سے اپنے وقت کے امام کو خوش کر سکیں؟ اگر اس پر آپ تھوڑی سی توضیح دے دیں تو. بھی بہت اچھا یہ بھی آپ نے سوال کیا ہے، بہت اچھا سوال ہے یہ. بسم اللہ. کہ دیکھیے غیبت کے دور میں یہ جو زمانہ غیبت ہے، جی پہلی بات تو میں اپنے سننے والوں کی خدمت میں عرض کروں کہ غیبت صغریٰ کا دور ایک گزرا جی جو 69 ایئرس 69 سال تھا، جی اور اس کے بعد یہ دور یہ زمانہ غیبت کبریٰ کا زمانہ ہے. بے شک غیبت کبریٰ اور غیبت صغریٰ ان دونوں میں ایک فرق یہ ہے کہ غیبت صغریٰ میں حضرت کے ایک کے بعد ایک کر کے 4 نائب تھے جو اپنی مرضی سے حضرت سے ملاقات کر سکتے تھے. بالکل بے اور اس شک. کے بعد غیبت کبریٰ ہے. جی غیبت کبریٰ میں ہم کون سے امور انجام دیں؟ جی سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ حضرت حجت دین کے محافظ ہیں، جی بے شک اسلام کے محافظ ہیں، بے شک قرآن کے محافظ ہیں. بے وہ شک پیغام جو حضور سرور کائنات لے کے آئے تھے اس کے محافظ ہیں. بے شک لہذا ہم کو یہ کوشش کرنا چاہیے کہ ہم ان تمام باتوں سے رکیں، ان تمام باتوں سے پرہیز کریں جس کو ہمارے مذہب نے منع کیا ہے. بے شک وہ کام نہ کریں جس کو حضور سرور کائنات نے منع کیا ہے، جی جس کو ہمارے ائمہ اور معصومین نے منع کیا ہے. ان سے ہم پرہیز کریں، وہ عمل انجام دیں، جی اور ہمارے ذریعے سے وہ اعمال انجام دیے جائیں کہ جس کو ہمیں اللہ نے بتایا ہے، جسے شک. حضور سرور کائنات نے بتایا ہے، بے شک اور جس کو ہمارے ائمہ اور معصومین نے بتایا ہے. بے شک تو یہ تمام کام وہ ہیں جن کے ذریعے سے اعمال ہیں، نمازیں ہیں، دعائیں ہیں، زیارتیں ہیں، اور اس کے علاوہ ذکر فضائل اور مصائب اہل بیت اطہار علیہ السلام ہیں، سبحان ذکر اللہ شہداء کربلا ہے، سبحان ذکر اللہ حضرت امام حسین علیہ السلام ہے. اللہ یہ تو وہ تمام چیزیں ہیں کہ جن کے کرنے سے یقیناً ہمارے وقت کا امام خوش ہوتا ہوگا اور ہم سے راضی ہوتا ہوگا. بے شک بے یہی وہ شک تمام چیزیں ہیں کہ ہم بالکل جو ہمارے معصومین نے ہم کو دعائیں تعلیم کی ہیں، بے شک ان دعاؤں کو ہم ورد کریں، وہ ہم دعائیں پڑھیں، اور ان تمام باتوں سے رکیں جس کو ہمارے دین نے، ہمارے مذہب نے، ہمارے ائمہ نے ہم کو کرنے کو منع کیا. بے شک ان سے ہم کوشش کرنا چاہیے کہ اس سے ہم پرہیز کریں، وہ کام نہ کریں، جی اس لیے کہ ہم گناہگار ہوں گے. اللہ نے، رسول نے، ائمہ نے، معصومین نے کسی چیز کو اگر منع کیا ہے تو ہم وہ کام نہ کریں. بے شک جیسے ایک غیبت ہے، جی پیٹھ پیچھے کسی کی برائی ہے، بالکل اس کے واسطے عام طور کے اوپر ہمارے سماج میں، ہماری سوسائٹی میں، جی معاشرے میں ہمیشہ سے رہا ہے کہ پیٹھ پیچھے آدمی کی برائی کرنا. بالکل ہمت ہے تو آئیے سامنے آ کے بات کیجئے، بالکل آنکھوں میں آنکھ ڈال کے بات کیجئے. بالکل لیکن مذہب نے اس کو اگر منع کیا ہے تو ہمیں اس سے پرہیز کرنا چاہیے، بے شک منع کرنا چاہیے، بے ایسا شک عمل نہیں انجام دینا چاہیے. اس سے ایک تو ہماری سوسائٹی، ہمارا معاشرہ بھی اچھا ہوگا، اور جی دوسرے سے ہمارے معصومین بھی، ائمہ بھی، اور ہمارے وقت کا امام بھی ہم سے خوش ہوگا اور راضی ہوگا. بے شک بے شک.
جی قبلہ، ایک سوال اور ہے کہ ظاہر سی بات ہے کہ حضرت امام زمان علیہ السلام کو کشتی نوح سے تشبیہ دی ہے علماء نے، یعنی جو بھی اس میں سوار ہوگا تو وہی نجات اس کو ملے گا، اور جو بھی رہ جائے گا وہ یقیناً ہلاکت میں ہے۔ تو ہر شخص جو ہے وہ یقیناً امام زمان علیہ السلام جب ظہور فرمائیں گے تو ان کے لشکر میں شامل ہونا چاہے گا۔ تو کیا ایک گنہگار شخص وہ بھی، اس کے لیے کوئی ایسے ذرائع ہیں کہ وہ بھی مثلا امام کے لشکر میں شامل ہو سکے؟ دیکھیے، سب سے پہلے تو ایک بات یہ آتی ہے کہ ایک گناہگار کس طرح کا ہے، جی کیسا گناہگار ہے، اس نے کیسا گناہ کیا ہے۔ جی تو معاملہ یہ ہے کہ اگر گناہگار ہے مگر وہ اپنے گناہ پر نادم ہے۔ دیکھیے، بڑا عجیب سا سوال کیا ہے آپ نے، بڑا ٹپیکل سوال ہے یہ، جی بڑا ٹپیکل سوال ہے جی کہ کیا گناہگار شخص بھی شامل ہو سکتا ہے۔ تو سب سے پہلے تو گناہگار کی تشریح ہونا چاہیے ہے کہ گناہ کرنے والا کیا کس اپنے قسم کا کیے گناہ؟ ہوئے گناہوں پر جی نادم ہو رہا ہے، اس نے کیسے گناہ کیے ہیں، جی جی وہ گناہ اس کے جو ہیں وہ کس طرح کے ہیں۔ جی ایسے گناہ ہیں کہ جن کو غلطی اسی وہ کر لے اور اللہ اور رسول سے اس کی معافی مانگ لے اور اس کے بعد میں اللہ اور رسول اس کو معاف کر دیں، جی یا اس کے کچھ ایسے گناہ ہیں کہ صاحب اس کی معافی اللہ ہی کے اختیار میں ہے۔ تو بہرحال یہ تمام چیزیں ہیں، لیکن پھر بھی اگر کوئی شخص گناہگار ہو اور اس کے دل میں یہ خواہش ہو اور تمنا ہو کہ صاحب ہم حضرت کے لشکر میں شامل ہوں، تو کم سے کم اتنی بات تو ضرور ہو سکتی ہے کہ صاحب گناہگار ہے مگر یہ شخص اہل بیت سے محبت کرنے والا ہے، ان کی سبحان اللہ، محبت دل میں رکھنے والا، سبحان اللہ، سبحان یعنی اس کے پاس کوئی بہت بڑا گناہ اس کے دامن کے اوپر نہیں ہے، اللہ۔ کوئی جی بہت بڑی چارج شیٹ اس کے پاس نہیں ہے جی کہ صاحب اس سے یہ بہت بڑا گناہ سرزد ہوا ہے، یہ گناہ کبیرہ ہے یا یہ گناہان کبیرہ ہیں جو اس سے سرزد ہوئے ہیں، جس میں نو ایکسکیوز ہے، جی کوئی معافی نہیں ہے، اس کو معاف نہیں کیا جا سکتا ہے۔ یہ تو دیکھیے ایک الگ طرح کی قسم ہو گئی۔ لیکن اگر بر بناء فطرت بشری، جی معصوم تو صرف 14 ہیں، جی بے شک، معصوم خطا اور جن سے غلطی نہیں ہو سکتی، جن کے ذمہ داری اللہ نے لی ہے، وہ 14 بے شک، جن کی ذمہ داری لی جا رہی ہے نا۔ حضور بے شک، سرور کائنات کی ذات گرامی ہے، صدیقہ طاہرہ ہیں ہمارے بھائی ماں۔ بے شک، لیکن اس کے علاوہ کچھ ذاتیں اور کچھ شخصیتیں اور بھی ہیں کہ جو معصوم تو نہیں ہیں، ان کو ہمارے علماء نے ان کو محفوظ عن الخطا لکھا ہے، جی بے شک، کہ جو محفوظ عن الخطا ہیں یعنی خطاؤں سے محفوظ ہیں، بے ان شک، کے پاس وہ خاص ڈیزگنیشن، وہ خاص چیز، وہ خاص معاملہ جو عصمت کا تاج ہوتا ہے، وہ تو ان کے سر کے اوپر نہیں ہے، جی جسے تاج عصمت کہتے ہیں آپ، جی وہ تو ان کے پاس نہیں ہے، مگر ان سے کوئی غلطی سرزد نہیں ہو سکتی ہے، بے ان سے شک، کوئی معصیت و خطا سرزد نہیں ہو سکتی۔ بے شک، اب اس کے بعد میں وہ ایک تیسری قسم ہے کہ جو بربناء فطرت بشری، ہم سے آپ سے غلطی ہو گئی، بالکل، ہم سے آپ سے خطا ہو گئی، اگر کوئی غلطی ہو گئی ہے، خطا ہو گئی ہے انسانی ہونے کے ناطے، بے تو شک، اب بھی تو ہم گناہ گار کہلائیں گے، بالکل، بے تب بھی شک، تو ہم گناہ گار کہلائیں گے کہ صاحب ہم گناہ گار ہیں۔ ایسی بات تو نہیں ہے کہ ہم گناہ گار نہیں کہلائیں گے، بالکل، ہم خطا کار ہیں، ہم معصوم نہیں ہیں، ہم گناہ گار ہیں۔ لیکن یہ حضرت کے علم میں ہے، اگر حضرت چاہیں تو اس طرح کے گناہ گاروں کے گناہ بخش کر کے، اس لیے کہ وہ صاحب اختیار ہیں، بے شک، بے شک، وہ صاحب اختیار ہیں، ان کے جد شفیع روز محشر ہیں، سبحان اللہ، صاحب اختیار ہیں، تو اگر وہ چاہیں تو ضرور ایسے لوگوں کے گناہ معاف کر سکتے ہیں بے شک، جو بربناء فطرت بشری انسانوں سے گناہ ہو جاتے ہوں، اور ان کے چاہنے والے، ان کے گھرانے سے محبت و عقیدت رکھنے والے جو اپنے کیے ہوئے گناہوں پر نادم ہوں، وہ جی اگر حضرت معاف کر دیں تو یقیناً حضرت ان کو جگہ دے۔ بے شک، جیسا میرا عقیدہ کہہ رہا ہے مجھ سے اور میرا ایمان مجھ سے کہہ رہا ہے۔
سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جی قبلہ 2 منٹ کا ٹائم ہمارے پاس بچا ہے، اگر آپ امام حسین علیہ السلام ٹی وی کے ذریعے مومنین کو کوئی پیغام دینا چاہیں یا کوئی ایسی ضروری بات ہو تو بسم اللہ کیجئے۔ دیکھیے، میں اپنے تمام سننے والوں کو جو حضرت امام حسین ٹی وی کے ذریعے سے مجھ کو سن رہے ہیں یا دیکھ رہے ہیں، میں ان تمام لوگوں کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ دیکھیے، اہل بیت کی محبت بڑی وزنی اور بڑی قیمتی چیز ہے، بے شک جس کے متعلق قرآن مجید میں بھی ارشاد ہوا، بے قُلْ شک۔ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ اللہ اہل بیت کی محبت، تو اہل بیت کی محبت کے راستے پر پوری ایمانداری کے ساتھ قائم رہا جائے، بے شک اس لیے کہ ان کی سرکار وہ ہے، ان کی بارگاہ وہ ہے بے شک جہاں دکھاوا نہیں ہے، بے شک جو دل کے حال سے واقف ہیں۔ بے شک ہم ظاہر میں اگر کچھ کر رہے ہوں اور سامنے والا سوچے کہ صاحب یہ تو ہم سے بہت محبت کرتا ہے، لیکن ہم جن کی محبت کا دم بھرتے ہیں، یعنی محمد و آل محمد علیہ السلام، وہ دلوں کے حال سے واقف ہیں۔ سبحان ہم اللہ خلوص سے نیت کے ساتھ، خلوص سے جذبے کے ساتھ بے ہم شک ان سے محبت کریں بے اور ان شک کے بتائے ہوئے راستے پر چلیں، بے اور زیادہ سے زیادہ سرکار سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کا غم منائیں، شک ان کا سبحان ذکر اللہ کریں، ان کا سبحان اللہ تذکرہ کریں، بے اور شک ہم ان کے اوپر سلام کریں، اس لیے کہ کربلا میں امام حسین علیہ السلام نے عصر عاشور کہا تھا کہ مجھے اللہ کوئی سلام کرنے والا بھی نہیں ہے، اللہ آج تو مجھے کسی نے سلام بھی نہیں کیا، لہذا اللہ ہم امام حسین ٹی وی کا شکریہ ادا کرتے ہیں جنہوں نے سلامت یہ رہیے۔ موقع مجھ کو فراہم کیا، اور اس ٹی وی کے ذریعے سے چونکہ کربلا سے نشر ہو رہا ہے، سرکار سید الشہداء امام حسین علیہ السلام پر سلام عرض کر رہے ہیں کہ السلام سبحان علیکہ یا ابا عبداللہ الحسین، اے آقا میرا سلام قبول کی۔ مولا آپ کو سلامت رکھے۔ بہت ہی خوبصورت گفتگو ہوئی اور نہایت ہی اچھے طریقے سے، ایک دفعہ پھر بھی ہم آپ کے شکر گزار ہیں کہ آپ تشریف لائے اور اتنی اچھی گفتگو سے مومنین مستفید ہوئے۔ مولا کے حفظ و امان میں رہیں۔ میں بھی آپ تمام حضرات کا بہت بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھ کو یہ موقع دیا، بہت بہت شکریہ آپ تمام حضرات کا، اور خاص طور سے امام حسین ٹی وی کا۔ التماس دعا۔ فی امان اللہ۔ یہ تھے ہمارے ساتھ مولانا مرزا محمد اعجاز اطہر صاحب، نہایت ہی خوبصورت گفتگو فرمائی، اور آخری جو میسج انہوں نے دیا اور آخری جو پیغام دیا، نہایت ہی قیمتی پیغام جس کو کہا جائے، چونکہ ظاہر سی بات ہے کہ اصل چیز جو ہے وہ ولایت ہے اور براعت ہے، تو ہمیں ولایت اہل بیت کرنی ہے، اور ولایت اہل بیت چونکہ ضروری ہے اور اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں کیا جا سکتا۔ بقول حضرت امام صادق علیہ السلام فرمایا 2 چیزیں ہیں جو مرکز ہے، دین کا مرکز 2 چیزیں ہیں، ایک جو ہے ایک طرف ولایت ہے، دوسری طرف برات ہے۔ علماء نے ان دونوں کو جو ہے پرندے کے پر کے ساتھ تشبیہ دی ہے کہ ایک جو ہے ولایت ہے ایک پر، اور دوسری برات ہے۔ ولایت کے بغیر براعت کا کوئی فائدہ نہیں، براعت کے بغیر ولایت کا کوئی فائدہ نہیں، دونوں کو ہم نے ادا کرنا ہے۔ دونوں ادا کریں گے تو حق اجر رسالت بھی دے سکیں گے، چونکہ اجر رسالت کے لیے یہ 2 ہی چیزیں ہیں کہ ہم نے ان کے آل کے ساتھ ولایت رکھنی ہے اور ان کے دشمنوں سے براعت رکھنی ہے۔ تو آخر میں وہی دعا جو کہ ہمیشہ ہم کرتے رہتے ہیں، اللہم عجل لولیک الفرج۔